الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قابل احترام بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہم نے آج کے درس کا عنوان تجویز کیا ہے فرقہ واریت یا قرآن۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے سورہ آل عمران کی وہ مشہور آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے جو آپ بارہا پڑھتے اور سنتے رہے ہوں گے، اور میں اس کو قرآن کریم کی مظلوم آیت بھی قرار دیتا ہوں، اس اعتبار سے کہ اسے پڑھا تو جاتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ بلکہ میرا مشاہدہ اور تجربہ تو یہ ہے کہ بعض خطباء اور واعظین یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں جس میں اللہ نے فرقہ واریت سے منع فرمایا ہے، لیکن وہ یہ آیت پڑھ کر ہی فرقہ واریت کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے 3 حکم دیے ہیں۔ پہلا حکم فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو سارے مضبوطی سے پکڑ لو۔ حبل عربی زبان میں رسی کو کہتے ہیں، اور ہر وہ شے جو وسیلے کا کام دے، کسی مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ بنے، اسے بھی حبل کہا جاتا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو کسی نے کہا کہ حبل اللہ، اللہ کی رسی توبہ ہے۔ کسی نے کہا کہ حبل اللہ اللہ کا دین ہے۔ کسی نے کہا حبل اللہ اللہ کی اطاعت ہے۔ کسی نے کہا کہ حبل اللہ
مسلمانوں کی جماعت ہے کہ اللہ کہتے ہیں جماعت سے جڑے رہو، جماعت سے الگ نہ ہو جاؤ، لیکن زیادہ تر حضرات نے یہ کہا کہ حبل اللہ سے مراد قرآن ہے، اللہ کی رسی یہ قرآن ہے، اس لیے کہ خود حدیث میں آتا ہے حبل اللہ هو القرآن، اللہ کی رسی قرآن ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ تم میری رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور ترمذی میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حبل اللہ المتین ونورہ المبین لا تنقضی عجائبہ، قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، اس کا واضح نور ہے، اس کے عجائبات ختم نہیں ہو سکتے، اس کے غرائب کی کوئی انتہا نہیں، ولا یخلق عن کثرت الرد، اور اس کو جتنی بار بھی پڑھا جائے یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا، اس کی تازگی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ جو اس کو جتنی بار پڑھتا ہے اسے اس کے اندر نیا لطف محسوس ہوتا ہے۔ فرمایا کہ من قال به صدقہ، جو قرآن کے مطابق بات کرتا ہے وہ سچ بولتا ہے، ومن حکم به عدل، جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں وہ عدل کرتے ہیں، ومن عمل به رشد، جو قرآن پر عمل کرتے ہیں وہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں، ومن اعتصم به ہدی الی صراط مستقیم، اور جو قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اسے صراط مستقیم کی ہدایت دے دی جاتی ہے، وہ بھٹکتا نہیں۔ تو پہلا حکم اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مل کر، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 10-20 نہیں، ساری امت مل کر اس رسی کو پکڑ لو، قرآن کو پکڑ لو، اور ایسے نہیں پکڑو، اعتصام، مضبوطی سے پکڑ لو۔ دوسرا حکم یہ دیا ولا تفرقوا، فرقے فرقے نہ ہو جاؤ، جدا جدا نہ ہو جاؤ، الگ الگ گروہ اور جماعتیں نہ بنا لو۔ فرقہ واریت سے منع کیا ہے اس آیت کریمہ میں، اختلاف سے منع نہیں کیا۔ اختلاف اور چیز ہے، فرقہ واریت اور چیز ہے۔ اختلاف خود انبیاء کے درمیان بھی ہوا، بلکہ صورت یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام باپ ہے،
حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں اور دونوں نبی بھی ہیں، لیکن بیٹے نے باپ سے اختلاف کیا، علمی اختلاف، دلیل کی بنیاد پر اختلاف۔ ایک مقدمہ پیش ہوا، ایک صاحب نے فریاد کی، ان ھذا اخی لہ 99 ناجہ ولی نعجۃ واحدہ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب۔ یہ جو میرا بھائی ہے اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک دمبی ہے، لیکن یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بھی مجھ سے ہتھیا لے۔ اور بات یہ ہے کہ بات چیت کرنے میں، دلیل دینے میں، بحث کرنے میں یہ مجھ پر غالب ہے، تیز ترار ہے۔ اگر یہ قاضی اور جج کے سامنے بات کرے گا تو جھوٹا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سچا ثابت کر دے گا۔ میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں، قرآن تازہ کلام ہے، زندہ کلام ہے۔ اکثر پڑھتے ہوئے یوں احساس ہوتا ہے کہ یہ آیت تو آج کے حالات کے مطابق نازل ہوئی ہے، ابھی رات ہی کو اس کا نزول ہوا ہے، اسی زمانے کے لیے۔ کیا آج آپ کو ایسی مثالیں دکھائی نہیں دیتی کہ ایک شخص جو کہ 100 دکانوں کا یا 99 دکانوں کا مالک ہے اور دوسرا ایک کا مالک ہے، وہ جو 99 کا مالک ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو 100ویں دکان ہے یہ بھی کسی طریقے سے میرے پاس آ جائے۔ جس کے پاس لاکھوں ہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ جس کے پاس 100-200 ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے میرے پاس آ جائے۔ خاص طور پر یہ جو ہمارا سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس میں تو ایسا چکر چلایا ہے کہ غریب کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے سرمایہ دار ہتھیا لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے۔ تو اس نے یہ درخواست کی کہ حضرت اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے وہ ایک بھی لے لینا چاہتا ہے، اور بات چیت میں، بحث اور حجت میں یہ بڑا تیز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لقد ظلمک بسؤال نعجتک الان، لقد ظلمک بسؤال نعجتک، اس نے تجھ پر بہت ظلم کیا۔ یہ بات کہہ کر آگے لمبا واقعہ ہے۔ بعد میں ایک واقعہ اور پیش آیا کہ ایک شخص کی بکریاں وہ کسی کی زمین میں رات کو چلی گئی اور اس کی ساری کھیتی اجاڑ دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے مقدمہ پیش ہوا، آپ نے ایک فیصلہ کیا، تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اختلاف کیا اور انہوں نے دوسرا فیصلہ کیا، اور اللہ نے بیٹے کے فیصلے کو درست قرار دیا۔ اللہ نے خود کہا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ،
ہم نے وہ فیصلہ سمجھا دیا سلیمان کو، اس کا فیصلہ درست تھا، لیکن تعریف اللہ نے دونوں کی باپ کی بھی تعریف، بیٹے کی بھی تعریف۔ فرمایا کہ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے دونوں کو فیصلے کی قوت بھی دی تھی، علم بھی دیا تھا، حکمت و نبوت بھی عطا کی تھی۔ لیکن یہ جو دونوں کے درمیان اختلاف ہوا تو اس میں بیٹے کی بات مضبوط تھی باپ مقابلے میں، سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ صحیح تھا داؤد علیہ السلام کے مقابلے میں۔ تو دیکھیں انبیاء میں اختلاف ہوا، ایک نبی کا دوسرے نبی سے اختلاف ہوا، اور اختلاف بھی ایسا کہ باپ اور بیٹے کے درمیان، اور اللہ نے اس اختلاف پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ رضا کا اظہار کیا ہے، اپنی رضا کا اظہار کیا کہ میں اس اختلاف پر راضی ہوں۔ دونوں کا فیصلہ میری رضا کے لیے تھا، میرے حکم کو زندہ کرنے کے لیے تھا، لیکن بیٹے کا فیصلہ زیادہ راجح تھا، زیادہ صحیح تھا۔ صحابہ کے نبی سے اختلاف ہوا، اور میں اگر یہ کہوں تو بالکل بے جانا ہوگا کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ تم مجھ سے اختلاف کر سکتے ہو، یہ موقع دیا صحابہ کو۔ اگر کسی نے اختلاف کیا آپ کے ساتھ اور اس کا اختلاف اخلاص پر، للہیت پر، ادب پر، احترام پر مبنی تھا تو اس پر آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ جنگ بدر کے قیدیوں کا مسئلہ لی، حضور نے صحابہ سے پوچھا کیا کیا جائے؟ حضرت عمر فاروق کی رائے یہ ہے کہ ان سب کو ختم کر دیا جائے، اور ختم بھی اس طریقے سے کہ عرض کیا یا رسول اللہ جو میرا عزیز ہے اسے میرے حوالے کیجئے، اس کی گردن میں اڑاتا ہوں، جو آپ کا عزیز ہے اس کی گردن آپ اڑائیے، جو ابو بکر صدیق کا رشتہ دار ہے ابو بکر صدیق اس کو قتل کرے۔ یہ ہے تمہارے فاروق کی رائے ہے ابو بکر کی رائے نہیں، یا رسول اللہ معاف کر دیا جائے، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی رائے کو پسند کیا، لیکن قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق کی رائے حق پر مبنی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ اب جو فیصلہ ہو گیا تو اس فیصلے کو توڑا جائے، نئے سرے سے عمر کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا جائے، نہیں، ایسا نہیں کہا۔ یہ تو کہہ دیا کہ عمر فاروق کی رائے یہ حق پر مبنی تھی، الفاظ بھی بڑے سخت ہیں، ادھوری بات کہہ دی جائے تو بعض اوقات ذہنوں میں اشکالات رہ جاتے ہیں، اس لیے اندر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بڑے سخت الفاظ ہیں۔ یہ کیوں فیصلہ کیا؟ فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم
ایک طرف تو ناراضگی کا اظہار کیا اس فیصلے پر، لیکن پھر اشکال ہوتا تھا کہ کیا اب جو کافروں سے فدیہ لیا ہے اور ان کو چھوڑ دیا ہے تو یہ فدیہ کھانا جائز نہیں ہے؟ یہ حرام کام کیا ہم نے؟ اللہ نے کہا نہیں، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ استعمال کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو، حلال ہے، پاک ہے، لیکن اللہ سے ڈرتے رہو، جو ہو گیا اللہ نے معاف کر دیا، اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اختلاف کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی رائے سے، اور خود اللہ بھی حضرت عمر کی رائے کو درست قرار دے رہے، لیکن اس کے باوجود فرما رہے کہ اب جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا، جس سے ثابت ہوا کہ اگر مشورے کے دوران اختلاف ہو جائے تو یہ تو صحیح، لیکن فیصلہ ہو جانے کے بعد پھر اس فیصلے پر جم جانا چاہیے، ایسا نہیں کہ بار بار فیصلے کو توڑا جائے۔ حضرت عمر فاروق تو پھر بھی بہت بڑے آدمی تھے، اللہ کے نبی جن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، اور خلیفہ راشد ثانی ہیں۔ آپ کو حدیث کی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی کا واقعہ ملے گا۔ لونڈی اختلاف کر رہی ہے حضور سے، اور حضور اسے اختلاف کی اجازت دیتے ہیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عائشہ کی لونڈی تھی، شوہر کا نام تھا مغیث۔ حضرت بریرہ کو آزادی مل گئی۔ شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا غلامی کے زمانے میں نکاح ہوا تھا اور پھر اس کو آزادی مل گئی تو اب اسے اختیار ہے کہ وہ غلامی کے زمانے کے نکاح کو باقی رکھے یا اس کو فسخ کر دے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے غلامی کے دنوں میں اس نے مجبوراً ایک شخص کو شوہر کے طور پر قبول کر لیا تھا، مگر اب آزاد ہونے کے بعد وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اندازہ کیجیے اسلامی شریعت کا انسانی جذبات، نسوانی جذبات کا کتنا خیال رکھا گیا۔ عورت کی رضا کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ بالغہ لڑکی کا نکاح اس کی رضا کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ حضرت بریرہ کو آزادی مل گئی، آزادی ملی تو اختیار بھی مل گیا کہ غلامی کے دنوں کے نکاح کو باقی رکھو یا فسخ کر دو۔ اور حضرت بریرہ اس نکاح کو فسخ کرنا چاہتی ہیں، لیکن حضرت مغیث نہیں چاہتے۔ عجیب صورتحال ہے، حضرت مغیث چاہتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں اللہ کی بندی جدائی اختیار نہ کرو مجھ سے۔ حضرت بریرہ کہتی ہے نہیں، میں اب تمہارے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، مجھے میرے اللہ نے اختیار دے دیا ہے، مجبوری کے دن تھے، میں نے شوہر کے طور پر تمہیں قبول کیا، اب قبول نہیں کرتی۔ حضور نے عجیب منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ مدینہ کی گلیوں میں حضرت بریرہ آگے آگے جا رہی تھی، حضرت مغیث
रोते हुए पीछे पीछे, दाढ़ी से आंसुओं की कतार जारी थी। हुजूर ने देखा तो हुजूर को तरस आ गया। हुजूर ने फरमाया, बरीरा, अगर तुम मुगीस के साथ निबाह कर लेती तो अच्छा था। देखो बेचारा कितना चाहता है तुमको, कितनी मोहब्बत है उसके दिल में। तुम्हारी जुदाई का तसव्वुर ही उसके लिए सुहाने रूह है। कैसे बिलक बिलक कर रो रहा है बच्चों की तरह गलियों में। तरस खा जाओ उस पर। अल्लाहु अकबर। हुजूर की लौंडी भी थी, हुजूर की चाहने वाली भी है, हुजूर की उम्मत में भी शामिल है। मैं ये कहता हूं कि एक तो वो लौंडी थी फिक्ही एतबार से, और एक तरफ वो लौंडी थी ईमान के एतबार से। फिक्ही लौंडी और गुलाम तो वो है जो जंग में गिरफ्तार होते हैं, और ईमानी लौंडी कौन है? इस उम्मत की सारी औरतें, बड़ी हुई या छोटी, वो हुजूर की लौंडी हैं और हुजूर की बेटियां हैं, और इस उम्मत के सारे मर्द हुजूर के गुलाम हैं और हुजूर के रूहानी बेटे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हर एतबार से हुजूर से ताल्लुक, लेकिन क्या तरबियत की थी, क्या जहन बनाया था कि हजरत बरीरा पूछती हैं पलट कर, या रसूल अल्लाह, आप ये जो फरमा रहे हैं कि मैं मुगीस के साथ गुजारा करूं, इसी के साथ इस दिवागी जिंदगी गुजारूं, तो क्या ये आपका मशवरा है या हुक्म है? अल्लाह अकबर। क्या जिहानत है, और क्या इस्लाम ने इख्तियार दिया है, और क्या हुजूर ने तरबियत की है कि इख्तिलाफ कर सकते हो मुझसे भी। अल्लाह अकबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कौन हो सकता है? आज देखा गया बाज लोग ऐसे हैं, बाज पीर ऐसे हैं, बाज लीडर ऐसे हैं, बाज शेख ऐसे हैं, बाज मुफ्ती ऐसे हैं कि वो इख्तिलाफ करने को जुर्म समझते हैं, अगरचे वो दलील की बुनियाद पर जुर्म। अपने से इख्तिलाफ करने वाले को ऐसे अपने दायरे से, जमात से निकालते हैं गोया कि वो मुर्तद हो गया। तो अर्ज किए, या रसूल अल्लाह, क्या यह मशवरा है या हुक्म? हुजूर भी जज्बात इंसानी का लिहाज करते थे। आपने फरमाया, बरीरा, यह मशवरा है, हुक्म नहीं है। तो फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर ये मशवरा है तो मैं इस मशवरे को कबूल नहीं करती। अल्लाह अकबर। मैं इस मशवरे को कबूल नहीं करती, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। अगर आपका हुक्म है तो फिर तो कांटों पर भी जिंदगी गुजार दूंगी, लेकिन अगर आपका मशवरा है तो फिर आप ही ने तो ये सिखाया है कि हमें मशवरा मानने और ना मानने का इख्तियार है। मैं नहीं मानती इस मशवरे को। हुजूर ने फरमाया, ना मानो। ऐसा नहीं किया कि चूंकि बरीरा ने मेरा मशवरा कबूल नहीं किया, लिहाजा आपने सहाबा को कहा हो
کہ آئندہ اس کا بائیکاٹ کر دو، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا، نبی نے نبی سے اختلاف کیا، صحابہ نے نبی سے اختلاف کیا، اور صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام کے درمیان اختلاف نہ ہوتا تو مجھے خوشی نہ ہوتی۔ اختلاف کی وجہ سے وسعت پیدا ہوئی، وسعت بھی اگر اختلاف نہ ہوتا، ایک ہی قول ہوتا، ایک ہی رائے ہوتی، تو سارے اسی رائے پر، اسی قول پر عمل کرنے کے پابند ہوتے۔ لیکن جب قول مختلف، تو میں اگر اس قول پر چلتا ہوں تو بھی صحابی کی بات کو مانتا ہوں، حضور کے طریقے پر چلتا ہوں، اور اس قول پر چلتا ہوں تو بھی میں سنت کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا۔ اور دیکھیے اس اختلاف کا نتیجہ یہ نکلا، ایک نتیجہ یہ نکلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا زندہ ہو گئی، ہر ادا۔ بھائی اگر آپ نے کبھی رفع یدین کیا، کبھی نہیں کیا، اب اختلاف، کچھ کر رہے کچھ نہیں کر رہے، تو آپ کی دونوں سنتیں زندہ ہو گئی۔ کیا تھا تو وہ بھی سنت زندہ، چھوڑا تھا وہ بھی سنت زندہ، تو ایک سنت زندہ ہو گئی۔ صحابہ نے آپس میں اختلاف کیا، لیکن صحابہ کرام کا اختلاف ایک تو اخلاص اور للہیت پر مبنی تھا، ضد پر نہیں، اناد پر نہیں، فرقہ واریت پر نہیں، اپنی ذات کو چمکانے کے لیے نہیں، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنانے کے لیے نہیں، اپنا گروپ بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ انہوں نے پورے خلوص سے سمجھا کہ یہ جو رائے ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، دوسرے نے سمجھا یہ جو چیز ہے اس میں اللہ کی رضا ہے۔ میں ایک مشہور مثال دیتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق ختم ہونے کے بعد صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا اور ان کو تاکید کی کہ دیکھو تم نے عصر کی نماز جا کر بنو قریظہ میں ادا کرنی ہے، جلدی نکلو، نماز تم نے وہاں پڑھنی ہے۔ نکلے، جلدی بھی کی، لیکن اتفاق یہ کہ راستے ہی میں نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ بعض صحابہ کرام نے کہا حضور کا مقصد صرف یہ تھا کہ جلدی پہنچنے کی کوشش کرو تاکہ تم عصر کی نماز وہاں پڑھ سکو۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ اگر راستے میں نماز عصر کا وقت ہو جائے تو بھی نماز نہ پڑھو اور قضا کر دو۔ دوسروں نے کہا نہیں، حضور نے جب فرما دیا تھا کہ تم نے عصر کی نماز وہیں پڑھنی ہے تو اب نماز قضا بھی ہو جائے تو بھی ہم وہیں جا کر پڑھیں گے، راستے میں نہیں پڑھیں گے۔ اب بتائیے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو اختلاف تھا یہ ضد پر تھا، نفسانیت پر، راحت طلبی پر،
نہیں، دونوں کا مقصد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے، اطاعت ہے۔ کچھ نے راستے میں نماز پڑھ لی اور کچھ نے قضا کر دی، مگر پڑی وہیں پر جا کر جہاں حضور نے فرمایا تھا بنو قریظہ میں۔ حضور کو پتا چلا تو حضور نے ان میں سے کسی کو بھی غلط قرار نہیں دیا، دونوں کی تصویب فرمائی، تم نے بھی ٹھیک کیا، تم نے بھی ٹھیک کیا۔ تو صحابہ کا اختلاف تھا، لیکن اخلاص اور للہیت پر مبنی۔ دوسری بات، اختلاف کے باوجود وہ آپس میں ایک دوسرے کا ادب کرتے تھے۔ اختلاف کی وجہ سے بے ادبی نہیں، این اس موقع پر جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فوجیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھی، حضرت امیر معاویہ کے ہاں ایک مسئلہ پیش آ گیا۔ اس مسئلے کے بارے میں حضرت امیر معاویہ کو تردد تھا۔ این جنگ کی حالت میں جبکہ فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں، حضرت امیر معاویہ اپنا ایک نمائندہ بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس مسئلے کے بارے میں حضرت علی سے تحقیق کر کے آؤ۔ کچھ سوچ سکتا ہے ایسے متحارب فریق جو برسرے جنگ ہوں وہ اس وقت ایک دوسرے سے مسائل معلوم کرے، ایک دوسرے کا ادب کرے۔ تیسری بات جو صحابہ کے اختلاف میں دکھائی دیتی ہے وہ یہ کہ اگرچہ ان کا آپس میں اختلاف ہوا لیکن وہ کفار کے مقابلے میں متحد تھے۔ اختلاف کے باوجود کفار کو در اندازی کی اور دخل دینے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ جن دنوں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان کشمکش جاری تھی، رومیوں نے اس اختلاف سے فائدہ اٹھانا چاہا اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ علی تم سے زیادتی کر رہے ہیں، اگر علی کے مقابلے میں میری مدد کی ضرورت ہو تو میں ہر طریقے سے تیار ہوں، فوج بھیج سکتا ہوں تاکہ تم علی کو شکست دے سکو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب لکھا، بعض حضرات نے وہ الفاظ نقل کیے ہیں۔ اس خط کا آغاز یوں ہوتا ہے، آپ نے فرمایا او رومی کتے، او رومی کتے، تم نے مجھے اپنے ساتھ ملانے کے لیے یہ پیشکش کی ہے، لیکن یاد رکھو ہمارے اختلاف سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اگر تم نے حضرت علی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے فوج بھیجی تو حضرت علی کی طرف سے میدان میں تمہارے خلاف آنے والا امیر معاویہ پہلا سپاہی ہوگا۔ اختلاف کے باوجود کفار کے مقابلے میں متحد، میری بات آپ محفوظ کر رہے ہوں گے، نبی نے نبی سے اختلاف کیا، صحابہ نے نبی سے اختلاف کیا،
صحابہ نے صحابہ سے اختلاف کیا، ائمہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا، اس میں شک نہیں ہوا، سینکڑوں ہزاروں اختلافات ہیں اور ہوتے ہیں۔ قانون کی جہاں تشریح کی جاتی ہے تو ہوتے ہیں اختلافات۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ چار ائمہ تو مشہور ہیں، ان کے علاوہ بھی ہیں، ان کے درمیان آپس میں فقہی اختلافات ہیں، رائے کا اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کے باوجود یہ حضرات ایک دوسرے کا احترام کرنے والے تھے، ادب کرنے والے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے مزار پر حاضر ہوئے اور نماز مغرب کا وقت ہو گیا، انہوں نے وہاں نماز پڑھائی تو آمین اونچی آواز سے نہیں کہی، آہستہ کہی، حالانکہ مسلک ان کا آمین بالجہر کا تھا۔ پوچھا گیا حضرت آج آپ نے اپنے مسلک پر عمل نہیں کیا؟ فرمایا کہ مجھے اس مزار والے سے شرم آتی ہے اور میں دلیل کی بنیاد پر اختلاف کرتا ہوں، یہاں کسی کو چڑھانے کے لیے اور ضد کے لیے اونچی آواز سے آمین کہنا پسند نہیں کرتا۔ اختلاف کے باوجود یہ وسعت، میرے بزرگوں اور دوستوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، کوئی یہ نہ سمجھے میں کسی کو خاص ہدف بنا کر بات کر رہا ہوں، لیکن میں نے اپنی اس زندگی میں دیکھا بہت سے لوگ ایسے ہیں، بعض چیزیں صرف دوسرے فرقے کے لوگوں کو چڑھانے کے لیے کرتے ہیں، صرف ضد کے لیے۔ سپیکر کا رخ خاص طور پر اپنے مخالف کے گھر کی طرف، اس کی مسجد کی طرف کریں گے خاص طور پر، اور اختلافی باتیں کریں گے صرف چڑھانے کے لیے۔ میں نے ایسی مسجدیں بھی دیکھی بالکل مقابلے میں، اس کا سپیکر اس کی طرف، اس کا رخ اس کی طرف، یقین جانے بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے، بس دونوں اپنی جگہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے خطیب صاحب کی تقریر سنی تو چونکہ دونوں خطیب ایک دوسرے کی آواز بھی سن رہے ہوتے تھے، سپیکر اتنے تیز، اتنے ہیوی کہ یہ تقریر کرتے کرتے اس کی باتوں کا جواب بھی دیتے جاتے تھے، سنتے بھی جاتے، اور اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو اس کا جواب بھی دیتے جاتے تھے۔ یہ دو حکم اس آیت کریمہ میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ نمبر 2، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے فرقے نہ ہو جاؤ۔ بتا رہا تھا کہ فرقہ واریت اور چیز، اختلاف اور چیز، فرقہ واریت غلط ناجائز اور اختلاف جائز۔ تیسرا حکم جو اس آیت کریمہ میں دیا گیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر اللہ نے کی۔ یہ نعمت کون سی ہے؟ اتحاد کی نعمت،
بہت سے مفسرین نے لکھا، اور یہ نعمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نعمت، حضور کی ولادت، حضور کی بعثت، حضور کی دنیا میں آمد، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جب سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، نہ معلوم ہزاروں برسوں میں، لاکھوں برسوں میں اللہ کی کتنی نعمتیں بندوں پر ہوئی ہوں گی، لیکن میرا یقین، میرا ایمان، میرا وجدان وہ یہ کہتا ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے جتنی نعمتیں وہ ایک طرف، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، ولادت اور بعثت کی نعمت ایک طرف، اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور اللہ نے اس نعمت کا احسان جتلایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ احسان جتلاتا ہے لوگوں تم پر، احسان جتلاتا ہے تم پر۔ شاید قرآن میں کسی اور کے لیے اس طرح کے الفاظ اللہ نے استعمال نہ کیے ہو۔ میں احسان جتلاتا ہوں، کس چیز کا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ میں نے ان کے اندر انہی میں سے رسول بھیجا۔ میں احسان جتلاتا ہوں، یہ میرا احسان ہے تم پر۔ اے انسانوں، اے لوگوں، انسانیت نے نئی کروٹ لی ہے حضور کی آمد کے بعد۔ انسانیت کے نئے دور کا آغاز ہوا ہے حضور کی بعثت کے بعد، بالکل ایک نئے دور کا آغاز۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ یہ دو بڑی نعمتیں ہیں، قرآن کی نعمت، صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت۔ فرمایا کہ تم دشمن تھے، اذ کنتم اعداء، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے والے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ رنگ مختلف، زبانیں مختلف، قبیلے مختلف، معاشرتی معاشی حیثیت مختلف، لیکن تھے آپس میں بھائی بھائی۔ اخوت کی بنیاد کیا تھی؟ ایمان، صرف ایمان۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے سارے بھائی۔ اخوت کی بنیاد ایمان۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے تھے، بلال حبشہ کے تھے، سہیب روم کے تھے، عداس نینوا کے تھے، ابو ذر قبیلہ غفار کے تھے، حضرت طفیل قبیلہ دوس کے تھے، ابو سفیان بنو امیہ کے تھے، لیکن جو بھی تھے سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی تھے۔ اخوت کا ایسا رشتہ قائم ہوا کہ سارے رشتوں کو اس ایمانی رشتے پر قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سمجھتے تھے کہ ہماری قوت اور طاقت وہ
ایمان کی بنیاد پر ہے اور اس اخوت کی بنیاد پر. یہ دو راز تھے مسلمانوں کی طاقت کے. آپس میں رشتہ اخوت، اتحاد، اتفاق اور ایمان. سمجھتے یہ تھے ہمیں عزت ملی ایمان سے، قوت ملی ایمان سے، طاقت ملی ایمان سے، فتوحات حاصل ہوئی ایمان سے، دنیا پر غلبہ اخوت سے، اتحاد سے اور ایمان سے. جس وقت بیت المقدس فتح ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، پھٹے پرانے کپڑے، سادہ سا لباس. حضرت ابو عبیدہ نے عرض کیا امیر المؤمنین یہاں بڑے مہذب، متمدن، مالدار، ترقی یافتہ لوگ رہتے ہیں، آپ اپنے لباس بدل لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھیں. حضرت عمر فاروق نے اس موقع پر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا ابو عبیدہ سنو، انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام. ہم سارے عالم میں سب سے ذلیل لوگ تھے، ہمیں نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. ہمیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام کی بنیاد پر، صرف اسلام کی بنیاد پر، لباس کی بنیاد پر نہیں، دولت کی بنیاد پر نہیں، خدم حشم دنیائی، اسلام کی بنیاد پر. فمہما نطلب العزہ بغیر ما اعزنا اللہ بہ اذلنا اللہ. اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں عزت کو تلاش کیا تو ہمیں اللہ ذلیل کر دے گا. یہ دو راستے ان کی طاقت کے، اخوت و اتحاد اور ایمان. اس ایمان کی بنیاد پر اور اخوت اور اتحاد کی بنیاد پر آپ ذرا دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے جزیرت العرب تو اسلام کے زیر نگی آ چکا تھا. حضور کی وفات کے صرف 6 سال بعد پورے شام پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا. صرف 10 سال بعد ایران مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور اس کے فوراً بعد افغانستان میں اسلام کی روشنی پہنچ گئی. حضور کی رحلت کے 41 سال بعد سمرقند و بخارا میں کلمہ طیبہ پڑھنے والے لوگ پیدا ہو گئے اور حضور کی رحلت کے صرف 79 سال بعد کراچی سے ملتان تک ایمان کی روشنی پھیل گئی. صرف 250 سال کے اندر بحیرہ اسود سے لے کر ملتان تک اور سمرقند سے جنوبی فرانس اور ساحل اوقیانوس تک ہلالی پرچم لہرانے لگا. 90 لاکھ مربع میل کے علاقے میں مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہو گئی. کہتے ہیں ہارون رشید نے ایک دفعہ بغداد کے اوپر سے دیکھا کہ بادل جا رہا ہے، ہوا کے دوش پر بادل جا رہا ہے. اس نے بادل کو دیکھ کر کہا اے بادل جا، جہاں بھی جاتا ہے جا، جہاں بھی برسے گا وہاں کی آمدنی تو میرے پاس ہی آئے گی. سلطنت کی وسعت کا یہ عالم تھا. یہ چیز کیسے ملی؟
اتحاد کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر 1000 برس تک دنیا کی قیادت مسلمانوں کے پاس رہی، لیکن پھر ایسا ہوا کہ دلوں سے ایمان کی عظمت نکل گئی، قرآن کی محبت نہ رہی۔ قرآن یا ایصال ثواب کے لیے یا حصول ثواب کے لیے، عمل کے لیے نہیں، تدبر کے لیے نہیں، اشاعت کے لیے نہیں، اور وہ جو حضور نے ایک امت پیدا کی تھی وہ امت نہ رہی، فرقے بن گئے، فرقے۔ جو اصول تھے، اتفاقی باتیں، ان کو تو بلا دیا، اور جو چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل تھے ان پر جان دینے لگے، ایک ایک جز پر۔ کسی نے سمجھا کہ سارے کا سارا ایمان فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں ہے، کسی نے سمجھا سارا دین رفع یدین میں ہے، کسی نے سمجھا سارا قرآن اور حدیث آمین کے مسئلے کے لیے ہے، کسی نے سمجھا کہ سب جھنڈا فلان اور جھنڈا اور ایسی ٹوپی ایسی پگڑی وہ پہلی آئے تو پکا مومن، اور جو ایسا نہیں وہ مسلمان نہیں۔ اجزاء پر زور اور اصرار، جو اتفاقی چیزیں تھیں ان کو بھول گئے۔ میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے ہیں، کوئی ایک فرقہ بتا دیجئے جو زنا کو حلال کہتا ہو، ایک فرقہ جو زنا کو حلال کہتا ہو، ایک فرقہ بتائیے جو چوری اور ڈاکہ زنی کو حلال کہتا ہو، ایک فرقہ بتائیے جو شراب نوشی کو جائز کہتا ہو، ایک فرقہ بتائیے جو نماز اور زکات کی اہمیت سے انکار کرتا ہو، کوئی ایک فرقہ بتائیے جو ظلم کو جائز کہتا ہو، کوئی ایک فرقہ بتائیے جو جھوٹ کو، خیانت کو، فریب کو درست کہتا ہو۔ یہ سارے کے سارے تو اتفاقی مسائل ہیں، ان پر زور نہیں۔ ہے اللہ، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ وہ جو فروعی مسائل ہیں خطیب حضرات ان کو بیان کرتے ہیں تو لال پیلے ہو جاتے ہیں، لال پیلے۔ فروعی مسائل کو بیان کرتے وقت گویا کہ ساری امت کو چاہیے کہ ان فروعی مسائل کو زندہ کرے، جبکہ وہ جانتے ہیں میرے سامنے سننے والوں میں راشی بھی بیٹھے ہیں، ڈاکو بھی بیٹھے ہیں، ظالم بھی بیٹھے ہیں، بے نماز بھی بیٹھے ہیں، جھوٹے بھی بیٹھے ہیں، خائن بھی بیٹھے ہیں، فراڈیے بیٹھے ہیں، لیکن ان موضوعات پر بات کرتے ہوئے وہ کبھی لال پیلے نہیں ہوتے۔ وہ دیکھ رہے ہیں مجھے چندہ دینے والوں میں میرے حلقے میں، میرے مریدوں میں جو غریبوں کا خون چوسنے والے ہیں، لیکن کبھی ان کے ظلم کو تنقید کا ہدف نہیں بناتے۔ لڑاتے ہیں تو ان چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر سارا زور اسی پر، قلم اسی کے لیے، زبان اسی کے لیے، دماغ انہی مسائل کے لیے۔ اور تو اور چھوڑے، آپس کے اختلافات کو تو برداشت نہیں کرتے، اس پر تو لال پیلے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف صریح کفر وہ پھیل رہا ہے، فکر نہیں، صریح کفر، واضح کفر پھیل رہا ہے۔ لوگ ملحد ہو رہے، بے دین ہو رہے، عیسائی ہو رہے، قادیانی ہو رہے، اس کی فکر نہیں۔ اللہ اکبر،
ہے تو مفتی شفیع صاحب نبر اللہ مرقدہ نے یہ واقعہ نقل کیا. فرمایا کہ قادیان میں کانفرنس تھی. حید کشمیری رحمت اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، نابغہ اثر، محدث الاثر، جنہیں چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا ہے، جن جیسا محدث اور مدرس شاید پھر کبھی پیدا نہ ہوا ہو. فرماتے میں صبح حاضر ہوا تو حضرت سر پکڑ کر انتہائی پریشان بیٹھے تھے. میں نے پوچھا حضرت طبیعت تو ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ طبیعت تو ٹھیک ہے لیکن میاں لگتا یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی. میں نے عرض کیا حضرت آپ کی زندگی ضائع؟ ساری زندگی حدیث پڑھاتے رہے، فقہ پڑھاتے رہے، ہزاروں شاگرد آپ کے، بڑے بڑے مدرس، محدث، مفسر، آپ کی زندگی ضائع ہو گئی تو پھر کام کس کی زندگی آئی؟ فرمایا میاں سوچتا یہ ہوں ساری زندگی ہم ائمہ کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو بیان کرتے رہے، امام ابو حنیفہ کے مذہب کو قوی صحیح ثابت کرتے رہے، دوسروں کے مذہب کو ضعیف ثابت کرتے رہے. حالانکہ ان اختلافات کا حاصل صرف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک حق ہے مگر غلطی کا بھی احتمال ہے، دوسروں کا مذہب غلط ہے مگر اس میں درستگی